तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फ़रमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फ़रमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दें। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को ले जाएं। अल अज़ीज़ अल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हम्द किया गया है, जिसकी हम्द की जाती है, उसके रस्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, लोगों को अंधेरों से निकालें और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दें। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है, जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है, अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफ्र का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे हैं। निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है, वो बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कहीं और से तुम रोशनी लोगे ना तो ये पहर दो पहर रहेगी। ये जितनी चांदनी जितनी रोशनी है ये ढल जाती है, ढल रही होती है। ये चांद की जो है ना ये ढलती है, पूरे उरूज पे जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। फरमाते हैं एक रोशनी ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, और उस रोशनी का नाम नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये जो हमारे पास चांद की चांदनी है ये तो ढल रही है, पहर दो पहर रहेगी। ए माहे मदीना आप अपनी तजल्ली अता। या रसूल अल्लाह, एक अंधेरे से निकलेंगे दूसरे में गुम हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, आप मेहरबानी करें, ए माहे मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें, आप अपना करम फरमाएं। अंधेरे बहुत सारे हैं, नूर एक ही है, नूर एक ही है, और उस नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूर एक है। मेरे अजीज़, आप जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी दौड़ लें, जितनी मर्जी आप तरक्की कर लें, पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, अंधेरे पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कि ये अंधेरे गहरे हैं, इनके मुख्तलिफ रूप हैं, इनके मुख्तलिफ रंग हैं, ये मुख्तलिफ तरह के अंधेरे हैं। ये आपका पीछा तब छोड़ेंगे जब आप नूर मुस्तफ़ा से रोशनी हासिल करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोशनी दी है। मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नूर दिया है, और हर मौके पर रोशनी दी है। हर मौके पर किसी एक मौजू पर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी एक मौके पर आप हुजूर की तालीमात हासिल करना चाहेंगे तो दर्जनों हदीसें मिलेंगी, आपको सैकड़ों के लिहाज से इशारे और तालीमात मिलेंगी, हर चीज़ आपको मुयस्सर आएगी और आपको लुत्फ़ आएगा। मैं कल एक
بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا. وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. یعنی حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے. حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں میں. یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے. اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا. لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے. تو اسے کہیں گے بیوقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے. تو میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا نا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا. بہت موٹی سی بات ہے کہ تو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار، وسیع تھوڑا سا ذہن بنا. یہ حماقت ہے کہ انسان اس چکر میں الجھ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق کے بلند معیار پر لانے کی کوشش کریں، کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا، یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے. تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی، تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں. ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، 2 بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، تو کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں. ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو دار. تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا. میں کہا جناب کرا دو. یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے ہیں. پر میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے. تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے، لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا. آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے. تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو. تو فرمایا جی روٹی کھائیں، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے. میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی. روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ بھی بھر گیا. حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے 2 درویشوں کو بھی بلاؤ. ان 2 درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے. ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو. انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں. فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے. کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے. اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا. تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے. پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں. پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے، کپڑے بچے. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں. اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے. اتنے سخت لفظ بیان کیے. روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے. کہا کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے.
हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार बातें। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने, तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सज़ा मिले। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं। कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया, और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है, चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी। आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है, कहीं आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने। और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते कब भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देशी बंदे भी बड़ी बातें। मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो बात मुझे बड़ा मज़ा देती है। मैं पहली दफ़ा हाज़िर हुआ तो एक बाबा जी को ना, वो जिनकी वहाँ ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला हाजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफ़ा नहीं, 2-4 दफ़ा बाबा जी ने कहा। तो कई दफ़ा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े है पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो तो अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी देख ना यहाँ कंधे पे, कहते पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगती, मैं तो अपना रांझा पै राजी करदा सी, मैनू भी पता, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली। आप यकीन कर रहे कि जो रांझा राजी कर। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा, तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में, कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे आ पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे आ पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है,
میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے, میں تابعدار رہا ہوں, مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں, عبد القادر جانے اور خدا جانے, بات ختم. ایک فقیر تھا, اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا. اگر اس فقیر کے پاس, اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا. وقت گزرتا رہا, سخاوت چلتی رہی. ایک دن ایسا آیا, زندگی کا سورج ڈھل گیا, فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا. لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں. فقیر کی عادت تھی نا, قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا, مدد کیا کرتا تھا. اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے, سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے, بیٹھ گئے, ہاں بھی ہمارا قرض دو. جو بھی پیسے مانگنے والا آتا بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تجھے تیرا قرض دیتے. کافی قرض خواہ اکٹھے ہو گئے. اب بابا جی پریشان تھا, پیسے ہیں نہیں, ان کو ان کا قرض کیسے ادا کرو. اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسا بیچنے والے بچے کی آواز آئی, پتیسا لے لو, پتیسا لے لو. فقیر نے اس کو آواز دی, بیٹا ادھر آؤ. فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسا لے کر آیا. اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسا ہے نا تیرے پاس, سارا پتیسا میرے ان مہمانوں کو کھلا. اس بچے نے شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دوڑ کر میں نے پتیسا بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے. اس بچے نے پتیسا سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا. جب پتیسا ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو. بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ, تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں. وہ بچہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا, بابا جی پیسے دو, پتیسا آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا, پیسے دو. فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ, دیتے ہیں. تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا. اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر کہ ہم غریب سے لوگ ہیں, میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے, میری ماں نے صبح مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے, میں پتیسا بیچ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں, پتیسا بیچ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں. آج غریب ماں نے مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا, جاؤ بیچ گیا. اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے, شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا, وہ تو بھوکی سو جائیں گی. مجھے پیسے دو, میں نے گھر جانا ہے, میری ماں میرے انتظار میں ہوگی. اب اس بچے نے کیا کیا, اس نے رونا دھونا شروع کر دیا, مجھے پیسے دو, مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو. ادھر بچے نے رونا شروع کیا, ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا. ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے, ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی. بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا, اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے, آ کر فقیر کو کہا بابا جی بندہ نا چیز کا یہ تحفہ قبول کیجیے, میرے حق میں دعا کیجیے. بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی, اپنے خلیفے کو کہا یہ لو پیسے, جتنے بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں سب کو ان کا قرض دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو. قرض والوں کو ان کے پیسے دے دیے گئے. اس کے بعد بابا جی نے کہا میاں تمہاری مہربانی, اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو. لوگوں نے کہا بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا, یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا, اور یہ پیسے دینے کے لیے پہلے کیوں نہیں آیا. یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, ایک بچہ رونے والا آیا ہے, سب کا کام. یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے, اسٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر, ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا, اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا. تو ہوا یہ کہ 3 بھائی تھے, ان کی اکلوتی بہن تھی, وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن, سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو, ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے, چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا, بہت نیک تھا. اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان, خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. سٹیپس ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹا سن پھر اور سن پھر اور سن, اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا, ٹیک اے لک ایٹ ہر, شی لکس گڈ. آواز تو بہت اچھی ہے نا, بات کرنا شروع کی, آواز اور پسند آئی, دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر, دیکھو لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا, ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو, اور پھر دیکھا, دل میں اور چاہت پیدا ہوئی, ڈیزائر آئی,
ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی, اور پھر اندر جا کے دیا کر, باہر سے کیوں دیتا ہے, اندر جا کے دیا کر. اسٹیپ ان سائڈ, بی کانفیڈنٹ مین, بی بولڈ, ٹاک ٹو ہر, نو گو ان سائڈ. اندر گیا, اندر جا کے بات کرنا شروع کی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی, بات چیت اور بڑھی, فرینکنس بڑھی. کرتے 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 فزیکل ریلیشن قائم ہوا, فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا, اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا. ٹرو اسٹوری, یو کین سرچ اٹ آؤٹ تفسیر ابن کثیر میں. اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا, بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننٹ, پریگننسی ہو گئی. اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا, اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں, ریپوٹیشن بچانی ہے, کیسے ریپوٹیشن بچاؤں, وسوسہ ڈالا, فنش ہر, تم مر جاؤ گے, تم پھنس جاؤ گے, تمہاری امیج برباد ہو جائے گی. اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر. کین یو بلیو اٹ؟ اس نے اس عورت کو مار دیا, اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کین یو بلیو اٹ؟ میجر سن, کسی کو مرڈر کرنا, وہ بھی اس اسٹیٹ میں, مار کر دفنا دیا ایک جگہ. کچھ عرصے بعد بھائی آئے, بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ ہی سیڈ مجھے کیا پتا, آئی یوز ٹو لک آفٹر ہر. پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی, آئی ہیو نو آئیڈیا. بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے, سچ بول رہا ہوگا, عابد ہے. اب دیکھیں, سب کو لڑوانا ہے نا, اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو. ہی کیم ان دا ڈریمز آف دا بردرس, اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا. اینڈ دے وینٹ اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دا ڈیڈ باڈی آف دیئر سسٹر, اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی پروون کہ اس نے مارا ہے. اور اس پہ پورا کیس چلا, اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے. اینڈ دین بادشاہ کے سامنے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو بھی رولر تھا اس وقت کا, اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے. اور دین شیطان اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا, اینڈ ہی سیز ٹو ہم, مجھے سجدہ کرو, پروسٹیٹ ٹو می, میں تمہیں بچا لوں گا. کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا, کاؤنسل نہیں کرتا آیا؟ ڈو اٹ, سجدہ کرو مجھے, آئی ول سیو یو. اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ پروسٹریشن, دیٹ از دا بگیسٹ سن, یعنی دا مومنٹ ہی ڈیڈ شرک, ہی سیڈ انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. دیکھیں, پہلے سن کروایا, سن کروانے کے بعد ڈیپ ریگریٹ میں بھیجا اسے ڈسٹریس کاز کی, اور اس کے بعد اس کو فیئر کاز کیا اس کی ریپوٹیشن کا. دس از دی انمیٹی, دس از دا پیک آف انمیٹی. لک ایٹ دا اسٹریٹجی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے. کین یو بلیو اٹ؟